کے ساتھ صحیح طریقے سے ملاقات کا جو طریقہ ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کا جو طریقہ ہے، جن کو اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایسے رویوں سے ہم لوگ آج کل فرصت دور ہوتا ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب ایک اللہ کے ولی کو مہمان بنا کر ان کو ناشتے میں کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر ان کے منہ میں کھلی چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، تو اسی کھلی کو کھا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد تمام دولتوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں، اور اس وقت کے جن شہروں میں اچھی تعلیم ہوتی تھی، دینی تعلیم ہوتی تھی، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز گھر بار کو چھوڑ کر علماء کرام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد علوم، اس کے بعد درس حدیث لیتے ہیں، پھر تفسیر کے علم کو حاصل کرتے ہیں، یعنی شریعت کے تمام علوم میں عبور حاصل کرتے ہیں، اور پھر تبلیغ کا اور درس و تدریس کا سلسلہ حضرت خواجہ غریب نواز شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات، اب تک یا اکثر جلسوں میں ہم لوگ یہی سنتے آتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑے ولی تھے، اور ساتھ میں صرف کرامات ہی سنتے آ رہے ہیں، اور سب کے ذہن میں حضرت خواجہ غریب نواز کا جیسے ہی نام آتا ہے تو فوراً انا ساگر یا جے پال جوگی جو قوالی وغیرہ میں سنے ہوئے رہتے ہیں، یہی سب باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن جو حضرت خواجہ غریب نواز کی حقیقی زندگی تھی وہ ہم سب کے ذہن و دماغ میں نہیں آتا ہے، صرف ان کے کرامات ہی ہم لوگ کے ذہن میں بتایا گیا ہے، اور وہی ان کے کرامات ہی ہم لوگ کے ذہن میں آتا ہے۔ حضرات، اگر حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہم سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت خواجہ غریب نواز ایک باشرح عالم دین تھے، یعنی علم کے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، اور لوگوں کو اس طرح درس و تدریس دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے مدینہ شریف میں لوگوں کو درس حدیث اور درس بخاری دیا تھی۔ حضرات، یہ خواجہ غریب نواز کی ذات اور شخصیت ہے۔ حضرات، جب حضرت خواجہ غریب نواز اپنی تبلیغی دور کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو بے شمار ملکوں میں پہنچ کر حضرت خواجہ غریب نواز لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، اسلام سے ان سب کو آشنا کراتے ہیں، انہیں اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرات، یہی خواجہ غریب نواز کا جب تبلیغی سلسلہ جاری رہتا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز 52 سال کی عمر میں بغداد پہنچتے ہیں، جنید بغدادی کی مسجد میں پہنچتے ہیں۔ حضرات، وہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتی ہے۔ اس وقت مسجد میں بے شمار علماء کرام، وقت کے بہت بڑے اولیاء اعظام وہاں پر تشریف فرما تھے۔ ایسے وقت میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حضرت خواجہ غریب نواز سے، اپنے مرید ہونے والے مرید سے کہتے ہیں کہ خواجہ اٹھو، 2 رکعت نفل نماز ادا۔ حضرات، 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی بات کو مانتے ہوئے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز بیٹھ جاؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ اب تم تسبیح پڑھو، اور حضرت خواجہ غریب نواز تسبیح پڑھنے لگتے ہیں۔
پھر تسبیح جب پڑھ کر اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر پیر کہتا ہے کہ میرے مریدین میں سے یعنی میرے خاندان میں وظیفہ اور اوراد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کوئی بھی آتا ہے تو اس کو وظیفہ کرنا پڑتا ہے، لہذا اوراد و وظائف میں آج کی رات مشغول کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز پوری رات وظائف میں مشغول رہتے ہیں، وظیفہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب حضرت خواجہ غریب نواز وظیفہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری مرتبہ جب اپنے پیر و مرشد سے ملاقات ہوتی ہے تو اب ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ تم 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھنا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ تم 1000 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھنا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی حضرت خواجہ غریب نواز سے پوچھتے ہیں کہ خواجہ تم جب آسمان کی طرف نگاہ کر رہے ہو تو تم کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں کہ پیر و مرشد میں عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں، اور پھر جب نگاہ نیچے کرتے ہیں تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز تم نیچے کہاں تک دیکھ پا رہے ہو؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میں تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ اب تم اپنی آنکھوں کو بند کرو، اور آنکھ کو بند کرنے کے بعد کھولو، اور جب حضرت خواجہ غریب نواز اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی آنکھ کو کھولتے ہیں تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنی 2 انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان 2 انگلی کی طرف دیکھو۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی دونوں انگلی کی طرف دیکھتے ہیں تو اب پیر و مرشد پوچھتے ہیں کہ خواجہ کہ تم کہاں تک دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ پیر و مرشد میں 18,000 مخلوقات کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ حضرات اس طرح کے پیر ہیں اور اس طرح کے مرید ہیں کہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر آسمان کی طرف وہ نظر کرایا جاتا ہے تو عرش اعظم تک پہنچا دیتے ہیں، اور جہاں زمین کی طرف نگاہ کرنے کو کہتے ہیں تو تحت الثری تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب اپنی 2 انگلی کی طرف نگاہ کرنے کہتے ہیں تو تمام کائنات کے تمام حجابات کو اٹھا کر 18,000 مخلوقات کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں۔ حضرات اب جس خواجہ کی یہ شان ہو تو ان کے کرامات کو ہم سب کو سننے کی اور یہاں پر ہمیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عرش اعظم کا مشاہدہ کرتا ہو، جو تحت الثری کا مشاہدہ کرتا ہو، جو 18,000 مخلوقات کا مشاہدہ کرتا ہو تو ان کی کرامات کا کیا عالم ہوگا، ان کی وجود کا کیا عالم ہوگا، اور وہ خود اللہ رب العزت کے نزدیک کتنے محبوب ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت کے کتنے پیارے ہوں گے۔ ان باتوں کا ہم سب صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرات اب یہی حضرت خواجہ غریب نواز ان سب کو ہم لوگ چشتی سے جانتے ہیں۔ حضرات ایک چشتی رنگ بھی ہے جس کا جو پٹا اکثر مریدین جو چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے گلوں پر ڈالتے ہیں۔ تو حضرات آئیے اس چشتی کے تعلق سے بھی میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ حضرت خواجہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ابو اسحاق شامی گزرے ہیں۔ ابو اسحاق شامی جو چشتیہ سلسلے کے بانی ہیں، انہی سے چشتیہ سلسلہ کا وجود ہوا ہے، اور جو بھی ان کے سلسلے میں داخل ہوتا ہے وہ چشتی کہلاتا ہے۔ حضرات یہ ابو اسحاق شامی مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ ممشاد کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ ممشاد کے پاس جب پہنچتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو حضرت خواجہ ممشاد پوچھتے ہیں
کہ اے شخص تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت ابو اسحاق شامی کہتے ہیں کہ اس عاجز کو ابو اسحاق شامی کہا جاتا ہے، ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ نشاط نے کہا کہ تمہارا نام آج سے ابو اسحاق شامی نہیں بلکہ ابو اسحاق چشتی ہے، آج سے تم چشتی کہلائے جاؤ گے، اور جو بھی تمہارے سلسلے میں داخل ہوگا وہ بھی اپنے آپ کو چشتی کہلوائے گا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز بھی انہیں ابو اسحاق شامی چشتی کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں سلسلے میں حضرت خواجہ غریب نواز کو لگاؤ ہے۔ حضرات اسی لیے حضرت خواجہ غریب نواز کو ہم سب چشتی کے نام سے جانتے ہیں، چشتی سلسلے سے جانتے ہیں، اور ہم ان کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو چشتی کہلاتے ہیں۔ تو حضرات یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس گاؤں میں جن کا فیض ہے، جس نواز کا وقت آتا تو کسی بھی کونے میں رہتے، کس طرح کے بھی تبلیغی سفر میں رہتے، ہر طرح کے پروگرام کو چھوڑ کر 6 رجب کو اجمیر شریف حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیا گیا۔ تو حضرات اس سے بھی ہم سب جان سکتے ہیں، ہم سب اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے لو لگانے والے کو، ان سے اپنا تعلق رکھنے والوں کو اتنا فیضان پہنچتا ہے کہ دنیاوی تمام سفروں کو چھوڑ کر، ہر طرح کے تبلیغ کو چھوڑ کر ان کے عرس میں حضرت شیخ اعظم حاضری دیا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں پہنچا کرتے تھے۔ حضرات اب یہی حضرت خواجہ غریب نواز کی مقبولیت کا ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ان سے تعلق رکھنے والوں کا کیا مرتبہ ہوگا اور انہیں کیا فائد پہنچے گا، اور ان کے سلسلے میں جو داخل ہوگا انہیں کیا فائدہ پہنچے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا فائدہ پہنچے گا، ہم سب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز خانہ کعبہ کے بغل میں عبادت میں مصروف تھے، عبادت میں لگے ہوئے تھے، مگن تھے۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے خواجہ غریب نواز، اے معین الدین چشتی، ہم تم سے راضی ہیں اور تم اس وقت جو مانگنا چاہو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ حضرات خانہ کعبہ کے پاس حرم میں حضرت خواجہ غریب نواز عبادت کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر ایسی جگہ میں جہاں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اب ایسی جگہ پر اگر غیب سے آواز آئے اور حضرت خواجہ غریب نواز کو یہ کہا جائے کہ میں تم سے راضی ہوں اور اس وقت تم جو چاہو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، تو اب ایسے عالم میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے؟ حضرات لیکن قربان جائے حضرت خواجہ غریب نواز پر، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنے ماننے والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے مریدین محبین مخلصین کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت خواجہ غریب نواز نے دنیاوی مال و دولت کی طلب نہیں کی بلکہ طلب کی تو اس بات کی طلب کی کہ اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے مریدین کو بخش دے۔ تو غیب سے یہ آواز آئی کہ خواجہ غریب نواز، میں نے تجھے بخش دیا ہے اور تمہارے مریدوں کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے مرید کے مریدوں کو بھی بخش دیا ہے، یعنی کہ تم میرے اتنا محبوب ہو کہ تمہارے سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا میں نے ان سب کو بخش دیا ہے اور ان سب کو قیامت میں جنت میں داخل کیا۔ حضرات یہ خواجہ غریب نواز کی شان اور شخصیت ہے کہ ان کی مریدین، ان کے مریدی میں داخل ہونے والا شخص بخشا جائے گا، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے فیضان سے ان کے رحم و کرم سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرات یہ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اور عظمت کو آپ سب سماعت کر رہے تھے، اور حضرت خواجہ غریب نواز اس طرح کے ولی تھے اور اس طرح کے عالم دین تھے جن کا ہر عمل تقویٰ کے اعتبار سے ہوتا تھا، جن کے ہر عمل میں اخلاص جھلکتا تھا، جن کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ حضرات حضرت خواجہ غریب نواز کا مشن بھی دین اسلام کی تبلیغ تھا،
حضرت خواجہ غریب نواز لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے اپنا نصب العین بنا رکھے تھے اور ہر وقت اسی کام میں لگے ہوئے تھے حضرات. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ امت محمدیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی ہم سب جو امت محمدیہ ہیں، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، ان تمام امتیوں میں امت محمدیہ سب سے بہتر ہے. اور اسی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے تم لوگ بنائے ہوئے. تو حضرات، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، میری چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو، دوسروں تک پہنچاؤ. اور اسی مشن پر حضرت خواجہ غریب نواز لگے ہوئے تھے اور پوری زندگی اسی پر وقف کر دی. اور حضرت خواجہ غریب نواز کے تعلیمات میں سے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تمام عبادتوں میں اور تمام اطاعت میں سب سے بہتر اطاعت ایک ایسی اطاعت ہے جو سب سے بہتر ہے. حضرات، مریدین نے پوچھا کہ خواجہ وہ اطاعت کون سی اطاعت ہے، وہ نیک کام کون سا نیک کام ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بے قصوں کی مدد کرنا اور حاجت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ تمام کاموں میں سب سے بہتر کام ہے حضرات. اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے صرف مریدین کے درمیان ایسا صرف زبانی کہا ہو، بلکہ اس پر حضرت خواجہ غریب نواز نے خود عمل کیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز ہی کی زندگی میں ان کے آستانے میں اتنا کھانا پکتا تھا کہ اجمیر کا کوئی بھی غریب، کوئی بھی مسکین حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا اور شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھاتا. اور حضرت خواجہ غریب نواز کا علاقے کا کوئی بھی غریب، کوئی بھی مسکین کبھی بھوکا نہیں تھا حضرات. اسی وجہ سے حضرت خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہا جاتا ہے، یعنی غریبوں کو نوازنے حضرات. اور حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے مکمل اسوہ حسنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری. حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے میں بتاؤں کہ ایک اعرابی شخص، ایک جاہل شخص، ایک گوار شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. حضور راستے سے گزر رہے تھے، وہ آتا ہے اور آ کر حضور کے چادر تطہیر کو بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ کھینچ دیتا ہے اور اتنا زور سے کھینچتا ہے کہ حضور کے جسم میں چادر کا نشان پڑ جاتا ہے. حضرات، یہ دیکھ کر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیجئے کہ اس گستاخ کے سر کو اسی وقت قلم کر دو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو چھوڑ دو، اس کا مجھ پر کچھ مطالبات ہے تو اس کا ایسا کرنا روا ہے، اور یہ شخص ضرور ایک وقت آئے گا کہ ان تمام حرکتوں کو چھوڑ دے. تو حضرات، اگر ایسے وقت میں ہم اور آپ ہوتے تو ایسے شخص سے بدلہ لیتے، اسے 2-3 تھپڑ مار دیتے یا اسے زبانی طور پر برا بھلا کہتے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو معاف کر دیا اور حضور کی یہ سیرت کو دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہوا. حضرات، اب حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ بالکل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح ایک اعرابی، ایک جاہل شخص کو معاف کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام نواز حضرت خواجہ غریب نواز نے بھی ایک قتل کرنے والے شخص کو معاف کیا. حضرات، حضرت خواجہ غریب نواز ایک جگہ تبلیغی سفر کے لیے پہنچے تو وہاں ایک شخص آیا اور آ کر حضرت خواجہ غریب نواز سے ملاقات کیا
دستبوسی کیا، اور دستبوسی کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے بغل میں قریب میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر یہ کہنے لگا کہ یا خواجہ، بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اور میری یہ تمنا بہت دنوں سے یہ دل میں تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں اور آپ سے فیض حاصل کروں اور آپ کی بارگاہ میں محبوب اور آپ کا غلام بن کر ہوں۔ حضرات،